वकार बिन इलाही का अफसाना सुनिए, एक ही कहानी। सुना रहे हैं खालिद हमीद। महसूस करने वाले महसूस करते भी हैं कि सन्नाटे में अपना एक शोर होता है, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। इन सरगोशियों को हवा की सरसराहट से ताबीर नहीं किया जा सकता, इन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही अंधेरे का भी एक अपना हुस्न है, जिसमें रोशनी तो होती है लेकिन दिखाई देने वाली चमक आंखों को बड़ी भली लगती है। महसूस होता है रोशनी जैसे दूध में से छन कर आ रही हो। शायद इसलिए वो पहरों अपने कमरे में बत्तियां बुझाकर चुपचाप बैठा और खला में देखता रहता था। पर आज उसे जाने क्यों लग रहा था कि वो कमरे में अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसके करीब ही बैठा, उसके हरकत और सकनात पर ही नजर नहीं रखे हुए, बल्कि उसके सांसों, उसकी सोचों में भी उतरा हुआ है। थोड़ी देर तक वो अनजान बना रहा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि कमरे में मौजूद उसी के हम शक्ल से जान छुड़ाना मुश्किल होगा, तो उसने खुद ही कुर्सी का रुख इतना मोड़ा कि दोनों आमने सामने हो बैठे। वो चुप ही रहा। पहल दूसरी तरफ से हुई। आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, किस्सा क्या है? वो ठीक ही सोच रहा था कि दूसरा उसकी सोचों में भी उतरा हुआ था। उसने पहलू बदला, किस्सा है भी और नहीं भी। दूसरा हंस दिया। वाह वाह, क्या मंतिक है कि किस्सा है भी और नहीं भी। भाई, किस्सा होता है या नहीं होता? बताओ मामला क्या है? उसे उलझना बेकार लगा। कुछ नहीं यार, मैं कहानी लिखना चाहता हूँ। दूसरा हंस दिया। जानता हूँ, किसी खातून की कहानी। यार एक बात तो बताओ, तुम लोग औरत के बारे में ही क्यों लिखते हो और लिखे चले जाते हो? कहाँ मिली थी? उसे दिफा करना ही पड़ा। औरत के बारे में नहीं, मेरी इस कहानी में औरत तो सिरे से है ही नहीं। दूसरा इत्मीनान से बोला। तो फिर कोई सियासी मसला होगा। तुम लोग सियासत में टांग क्यों अड़ाते हो? ये काम सियासतदानों के लिए छोड़ दो। उसने दूसरे को टोका। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा सियासत से क्या काम? सियासत में तो वो मुंह मारे जिसे दूसरों के लिए कुएं खोदने में महारत हो, और मुझे तो तुम जानते ही हो। अब दूसरा संभल कर बैठ गया। अच्छा, तो फिर किसी हादसे के बारे में बात होगी? यार, गाड़ियां क्या बड़ी हैं कि हादसे भी धड़ाधड़ होने लगे हैं। जब रेहड़ी वालों के पास भी गाड़ी आ जाए तो यही होगा। दूसरे के लहजे में बेताबी थी। कहानी हादसे के बारे में है भी और नहीं भी। मुझे पहले ही पता था। ये जो तुम्हारे चेहरे पर अजब सी बेरौनकी है, उसकी कोई ना कोई वजह तो है। लेकिन यार, कहानी लिखनी है तो लिखो, यूं उदास क्यों हो रहे हो? अब उसका ये सोचना बेकार ही लग रहा था कि पहले दूसरे को कहानी सुनाए या पहले की तरह बस अपने अंदर उतरकर कहानी को महसूस करता और अपना आप उस पर निछावर करता रहे। यार, चंद दिनों से मुझे वो नौजवान तंग किए जा रहा है। वो जैसे दूसरे के इत्मीनान के लिए सारी कथा सुनाने जा रहा था, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 नहीं तो 19 बरस होगी। मैंने उसे एक पुल के नीचे गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ देखा था। बाल उलझकर जटाएं बन गए थे, चेहरा बेरौनक, आंखें बेनूर और अंदर को धंसी हुई, गाल पिचके हुए और भिनभिनाती हुई मक्खियां जिन्हें वो हाथ से उड़ाने की भी सकत नहीं रखता था। कपड़े फटे हुए, ऐसे कि बमुश्किल सतरपोशी कर रहे थे। सिर्फ एक पाँव में स्लीपर था, दूसरा कहीं गुम हो गया था। वो मदहोश होने के बाद उसे भूल गया था। मेरा उससे सामना उस वक्त हुआ जब उसका सिगरेट सारा जहर उसके अंदर उतार चुका था और वो जहर का आखिरी घूंट पी रहा था। उसने शायद मेरी तरफ देखकर मुझे पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन जहर ने उसकी निगाहों के सामने पर्दा तान दिया था और वो उस ढेर पर यूं पड़ा सो रहा था जैसे उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में भर लिया हो। वो जैसे सीने में फैलते हुए सोचों के जहर को समेटने के लिए चुप हुआ तो दूसरा बोला, ये क्या बात हुई? ऐसे तो 20 ढेरों पर, पुलों के नीचे, गंदगी के अंबारों पर पड़े और खर्राटे लेते दिखाई देते हैं, पर यह किसी का मसला नहीं है। अगर होते तो आज तक कुछ न कुछ उनके बारे में भी सोचा गया होता। पर तुम क्यों अपने आप को हल्कान करते हो? उसने दूसरे की बात जैसे सुनी ही नहीं, छत को ही घूरता रहा। मैं उसे यूं जानता हूं कि वह हमारे मोहल्ले के गरीब घराने का चश्मो चराग है।
چشم و چراغ تو شاید کبھی تھا، اب تو وہ شب خونی ہے۔ اپنی اماں کا وہ لاڈلا بس اکیلا ہی تھا۔ والد اس کے ایک حادثے میں اپنے بیٹے کی بربادی کا نظارہ کیے بنا کب کے جا چکے تھے۔ ماں بیچاری اکیلی اس آس پہ تھپیڑے کھائے جا رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا یہ لاڈلا کچھ کر لے گا، لیکن لاڈلا باپ کے جاتے ہی ایسے یاروں کے ہتھے چڑھ گیا جن کی دین و دنیا بس وہ پڑیا تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے تھے۔ پہلے کسی یار نے 2-4 سوٹے مفت کے لگوا دیے۔ ان سوٹوں نے ایسی جنت کی سیر کرائی کہ حسن بن صباح کی جنت کی چمک بھی مان پڑ گئی۔ پھر وہی ہونا شروع ہو گیا جو ایسے معاملوں میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے ماں سے پیسوں کا تقاضا بڑھا، جب دال گلنا بند ہوئی تو گھر کی ہر وہ شے جو ایک سگریٹ دلوا سکتی تھی گھر سے غائب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھٹا پرانا وہ بستر بھی غائب ہو گیا جس پر ماں سویا کرتی تھی۔ اب گھر کی دیواریں اور چھت ہی رہ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان کا بھی سودا کر ڈالتا کہ جب طلب ہوتی تو سارے وجود پر ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ جیسے بھی ہو سگریٹ اور اس کے 2-4 کش اور بس۔ شروع میں ماں نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا جو مائیں عام طور پر کیا کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں مائیں یوں بھی کمزور ہوتی یا پڑ جاتی ہیں، اور بیواؤں کی تو سنتا ہی کون ہے۔ مائیں شاید اس دھوکے میں مار کھا جاتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی ہے جس نے کبھی برسوں پہلے شادی کی پہلی رات ان کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور بیوہ بیچاری تو یہی سوچتی رہ جاتی ہے بڑھاپے میں 2 وقت کی روٹی شاید مل جائے۔ جو وجہ بھی ہو، اس نوجوان کی ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اب تو ایک مدت سے اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اگر بیٹا گھر آ جاتا تو وہ اڑوس پڑوس سے کام کے بدلے میں لائے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے رکھتی تھی، اور اگر وہ گھر نہ آتا تو دروازہ بند کر کے جانے والے ہی کو یاد کرتے کرتے سو جاتی۔ دوسرے نے چاہا کہانی کار کو لقمہ دے، روکے، بات کرے، کچھ پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس کی کھوپڑی میں بات جانے کیسے بیٹھے، کہیں برا نہ مان جائے یا روانی میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔ گھروں سے سامان لانا، بازار میں بیچنا اور نشے کا انتظام کرنا پہل سب مل جل کر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے کرتوت تو قارون کا خزانہ بھی خالی کر دیتے۔ بھلا نچلے طبقے کے یہ بھوکے اور ان کے ماں باپ کب تک اس لوٹ کھسوٹ کا ساتھ دیتے؟ اب آہستہ آہستہ انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہوتے تھے۔ کسی مین ہول کا ڈھکن نظر آیا، اٹھا لیا، اور اگلے روز کسی لوہے والے پھیریے کے پاس بیچ کر 2 سگریٹوں کا سامان کر لیا۔ کہیں پانی کی ٹونٹی دکھائی دی تو اسے ایک ہی مروڑے سے پار کر دیا۔ ایک یار تو اتنا کاریگر تھا کہ چھوٹے موٹے گیٹ کو بھی نہ بخشتا، لیکن ساتھ اب چھوٹتا جا رہا تھا۔ ضرورتیں انہیں مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنے دھندے کے سربراہ بن جائیں۔ ہمارا نوجوان بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ اب بھی کسی نہ کسی طور گزر کیے جا رہا تھا۔ بھوک اول تو لگتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی سینے کے علاوہ پیٹ کا دوزخ تنگ کرنے لگتا تو وہ کسی ہوٹل کے سامنے ایسی مسکین صورت بنا کر کھڑا ہو جاتا کہ آنے جانے والا ہر کوئی اسے ایک آدھ روٹی پھینکنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دوسرے کی ہمت جیسے جواب دے جانے والی تھی، یار اب بس نہیں کرتے، ایسے معاملات تو ہم روز ہی سنتے ہیں، بلکہ اب تو یہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کئی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہمارے ہی بھائی بند کس دھڑلے سے نشے پر نشہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان نشوں کی فروخت سے ہی تو اتنا مال کمایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیوپاری اپنی حکومت، اپنا علاقہ، اپنا کاروبار مانگ رہے ہیں۔ بس یار ہم سب بھی یہی کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا طریقہ کار ذرا سفید پوشوں کے زمرے میں آتا ہے، اسے دوسرے کو ٹوکنا ہی پڑا۔ تم میری بات تو سنو یار، کہہ تو رہا ہوں کہ ایسی کہانیاں تو میں روز ہی سنتا ہوں، کوئی نئی بات ہو تو سناؤ۔ اس نے بات شروع کی تو لگا اس کا دل ہی نہیں، لہجہ بھی زخمی ہے۔ آواز تو بھررائی ہوئی تھی ہی، لیکن چہرے کی کیفیت اندھیرے کی تاریکی بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ لگتا تھا پل بھر کی بات ہے، وہ رو دے گا۔ اب آگے سنو، تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، 6-7 برسوں کا وہ بچہ جو ماں باپ دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں اسے پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی،
کہ برسوں کے تپسیہ اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بڑا ہوا تو ماں کسی طور راضی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اسے اسکول بھیجے، کیونکہ نظروں سے اوجھل جو کرنا پڑتا تھا۔ وہ اسکول جاتا تو ماں گھر کا کام کاج تو کرتی ہی، لیکن اپنی آنکھیں دہلیز سے چپکا دیتی۔ پہلی جماعت کے امتحان میں وہ اپنی جماعت میں اول آیا تھا، اب وہ دوسری جماعت میں تھا۔ سردیوں میں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، کسی نچلے درجے کے ملازم کی تنخواہ کی طرح دھوپ محسوس ہی نہ ہونے دیتی تھی۔ کب اتری اور کب چلی گئی۔ وہ اسکول سے واپس آیا، کھانا کھا کر رضائی میں گھسا تو اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ اٹھا تو آنکھیں سوج رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ ابھی تک جمائیاں لے رہا تھا۔ ماں نے کہا بھی کہ منہ دھو لے، لیکن اسے یاد تھا باہر میدان میں میچ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک ٹیم میں شامل ہے۔ ماں کی بات انسنی کر کے وہ دوڑا اور باہر جا کر اپنی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیلڈنگ کر رہے تھے اور دوسری ٹیم کا تیسرا بلے باز میدان میں تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کس غضب کا ہٹر ہے۔ بچے کو ابھی وہاں پوزیشن سنبھالے ایک پل بھی نہیں بیتا تھا کہ بلے باز کی لگائی ہوئی ہٹ بچے کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کے عقب میں ایستادہ بجلی کے باکس میں گھس گئی۔ بچہ بھاگا، اطمینان سے بیٹھا اور بازو اندر ڈال کر گیند پکڑنے لگا۔ پھر اس کی چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ کہ سارا گراؤنڈ لرز اٹھا۔ بڑے اسے اٹھا کر گھر لے گئے اور گھر سے ایسی چیخ ابھری جس نے سارے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ بچہ بجلی کی تاروں میں الجھ کر اپنی ننھی سی جان گما بیٹھا تھا۔ دوسرا مسکرایا اور مسکرا کر بولا، بس تمہاری کہانی ختم ہوئی؟ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ کہانی ختم ہوئی، لیکن میرے نزدیک تو کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ تمہاری کہانی شروع ہوئی ہے یا ختم تم جانو، مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ایک نہیں 2 کہانیاں ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جو تم ساری بات کو اس قدر دل کے ساتھ چمٹائے بیٹھے ہو۔ اس نے پہلو بدلا اور اپنے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ 2 نہیں، ایک ہی کہانی ہے۔ کبھی بجلی کے اس ڈبے پر لوہے کی چادر کا دروازہ بھی تھا، لیکن اس نشئی جوان نے ہی اس ڈبے کا دروازہ توڑ کر کسی کباڑیے کے پاس ایک سگریٹ کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ اگر اس ڈبے کے منہ پر دروازہ ہوتا تو شاید، لیکن لکھی کو کون ڈال سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لکھی ہی تھی یا اس یا نے مجھے ایک اور کہانی کے دروازے پر لا کھڑا کیا؟ وقار بن الہی کا افسانہ ایک ہی کہانی آپ نے سنا۔